حدیث نمبر 702 702 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، یہ جو میں ابھی بتایا یہ سارے انبیاء کا یہی مسئلہ ہے اپنے اپنے زمانے میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ سید الانبیاء ہے تو سارے نبیوں میں آقا علیہ وآلہ صلاۃ والسلام کا دل مبارک سب سے افضل ہوگا، اور کیونکہ ساری امتوں میں امت محمدی خیر الامم ہے، کیونکہ یہ امت سب سے افضل امت ہے، تو ہر زمانے میں جو نبی کے جتنے صحابہ رہے ہیں ان تمام صحابہ میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دل مبارک کا مقام اللہ کی نظر میں اور اونچا ہوگا صحابہ کے مقابل میں، یعنی سابقہ نبیوں کے صحابہ کے مقابل میں حضور کے صحابہ کا دل مبارک اور اعلیٰ ہوگا، جس طرح سے یہ امت وہ امتوں سابقہ امتوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 702 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہما اوتیتم من کتاب اللہ فالعمل به لا عذر لأحد فی ترکہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنا تم پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو گیا، جتنا تم کو اللہ کا کلام اللہ کی کتاب قرآن کریم عطا کر دی گئی ہے، بس اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اور اس میں کوئی بہانے بازی اور کوئی معذرت خواہی نہیں چلے گی. لا عذر لأحد فی ترکہ، میں قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا یہ کہہ کر کوئی معذرت خواہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو ایکسکیوز نہیں کیا جائے گا، ہر شخص کو قرآن کریم پر عمل کرنا ہے. فإن لم يكن فی کتاب اللہ فسنۃ منی ماضیۃ. پھر فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو قرآن میں کوئی بات نہیں ملتی ہے، یعنی اس کے اعتبار سے بات کریں کہ قرآن میں نہیں ملی، اگر کسی کو قرآن کریم میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے، قرآن میں کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی ہے، فسنۃ منی ماضیۃ، بس میری سنت مجھ سے ملنے والی سنت میں اسے تلاش کر لے اور وہ فیصلہ کرنے والی ہوگی. یعنی پہلا فیصلہ کرنے والا قرآن ہوگا، اور کوئی چیز قرآن میں نہ ملے تو پھر فیصلہ اسے سنت سے لینا پڑے گا کہ اسے کیسا عمل کرنا ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ سُنَّتِي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي. بس اگر اس کو میری سنت میں بھی نہیں ملتا ہے، بس جو میرے صحابہ نے کہا اس پر عمل کرنا ہوگا. 3 درجے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے کلام پر عمل کرنا، اللہ کے کلام میں نہیں ملے تو حدیث شریف میں سنت نبوی میں تلاش کرنا ہے، سنت نبوی میں جس کو نہیں ملتا ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے. اور یہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یعنی اختلاف ائمہ سے اختلاف، اپنے سے اوپر کے اساتذہ سے اختلاف سے متعلق جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے سے بڑوں سے اختلاف کیسا کر سکتے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک کلام اللہ ہے، ایک کلام الرسول اللہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا قول ہمارے پاس وہ رکھتا ہے. اب صحابہ کے بعد سے جتنے ائمہ اور جتنے علماء رہیں گے فہم رجال ونحن رجال، وہ بھی علماء ہیں، ہم بھی علماء ہیں، ہمارے ان کے درمیان گفتگو ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. تو عمل کے لیے جو رہنمائی دکھائی جاتی ہے، پہلی چیز قرآن ہے، دوسری چیز سنت ہے، اور تیسری چیز قول صحابہ ہے. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں فما قال اصحابی ان اصحابی بمنزلۃ النجوم من السماء. اے لوگو بے شک میرے صحابہ آسمان میں ستاروں کے مانند ہے، سٹارز کی طرح ہے، آسمانوں میں جیسے سٹارز ہوتے ہیں بس اس طرح سے میرے صحابہ ہے. فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ. پس ان صحابہ کرام میں سے جس کسی کے راہ کو بھی تم اپنا لو گے، جس سے بھی تم علم اخذ کرنے کا طریقہ بنا لو گے، تم کو ہدایت کی راہ مل جائے گی. وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ. اور میرے صحابہ کا آپس میں اختلاف کرنا، فقہ کے مسئلے میں اختلاف، آمین زور سے بولنا، آہستہ بولنا، ہاتھ اوپر باندھنا، نیچے باندھنا، فیصلہ ایسا کرتے، فیصلہ ویسا کرتے، نکاح ہوتا نہیں، طلاق ہوتی نہیں، جو مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کہا، فلاں صحابی نے یہ کہا، تو صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے، وہ اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے، کہ وہی اختلافات کی وجہ سے دین کے اندر گنجائش بڑھ جاتی ہے. جی، دین کے اندر دین کی فلیکسیبلٹی کا اندازہ ہوتا ہے، اور دین کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ طریقے سے بھی عمل کرے تو فلاں صحابی کی اتباع ہو جائے گی، اور اگر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے عمل اور فلاں دوسرے کے قول کو لے لیتا ہے تو وہ بھی صحابی کا راستہ اپنا لیتا ہے، وہ بھی گنجائش دین کے اندر ہوتی ہے. تو جتنا صحابہ کے درمیان فقہی، علمی اور کیا ہے رائے میں جو اختلافات تھے، یہ بعد کی امت کے لیے یہ رحمت ہے. اس کو امام بیہقی اور ابن حمید اور قباعی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے.